السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورہ توبہ کی چند آیات کی روشنی میں غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں منافقین کے حوالے سے کلام آ رہا ہے۔ وقفے سے پہلے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے اس کا تذکرہ آیا۔ اب مزید کچھ پہلو ہیں منافقین کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آئیے منافقین کے بارے میں 4 سخت احکامات کا تذکرہ آئیے اس سال اس سے کلام کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ منافقین کے بارے میں سخت ترین باتیں باری نوٹ کیجئے گا۔ جا بجا قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں تذکرہ آیا، لیکن سورہ توبہ جو کہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، تو آخری شدید ترین سخت احکامات ہیں جو ان کے بارے میں قرآن کریم میں آنے، بلکہ سزائیں جو ان کو دی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، منافقین کے عطیات قبول کرنے پر پابندی۔ کلمے کا دعویٰ تھا مگر دل میں ایمان نہیں، کلمے کا دعویٰ تھا مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشن میں شریک نہیں، کلمے کا دعویٰ تھا مگر اللہ کے تقاضوں پر عمل نہیں، کلمے کا دعویٰ تھا راہ خدا میں نکلنے کو تیار نہیں، کلمے کا دعویٰ تھا دین کی جد و جہد کرنے کو تیار نہیں۔ کیا سخت احکامات آ رہے ہیں؟ پہلی بات، منافقین کے عطیات قبول کرنے پر پابندی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 میں بات آئی، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ یہ پہلا حکم آ گیا۔ اب ان کے کوئی عطیات قبول نہیں کیے جائیں گے، نکلنا پڑے گا راہ خدا میں۔ تم کہو کہ مال لے لو جان چھوڑ دو، نہیں، اب تو نکلنا پڑے گا راہ خدا میں۔ یہ نہیں کرتے تو تمہارے ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے، تمہارا عطیہ بھی اللہ کی راہ میں، تمہارا انفاق بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کتنی سخت بات آ رہی ہے۔ دوسری سزا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی بڑی دعا، مگر منافقین کا نفاق اتنا گھٹیا معاملہ ہے، اتنا شناعت والا معاملہ، اتنا تباہ کن معاملہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا، اور بڑے سخت الفاظ آئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ ایمان کے جھوٹے دعوے انہوں نے کیے، اور ایمان اور عمل کا موقع آئے تو بھاگ لیے۔ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، منافقین کے بارے میں تیسری بات جو سخت حکم کے طور پر آئی، وہ ہے آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا گیا۔ کس قدر یہ کہیے کہ محرومی کی بات، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلیں، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے لشکر لے کر نکلیں، ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ اب شرکت سے محروم کر دی جائیں گے۔ کس قدر بڑی محرومی ہے بتایا جا رہا ہے اس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو کہہ دیجئے گا کہ تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر دشمن سے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اللہ اکبر، محروم کر دیا گیا۔ آئندہ کبھی تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلو گے، اجازت مانگو گے تو تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے آئندہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ کس قدر محرومی، ان کا کوئی انفاق قبول نہیں، پیغمبر کی استغفار ان کے لیے قبول نہیں، راہ خدا میں نکلنے کی اجازت اب ان کو نہیں ہے۔ اور چوتھی سزا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے حق میں دعا سے منع کر دیا گیا۔ کس قدر سخت بات آ گئی، پیغمبر کی دعا شفاعت سے بھی محروم۔ استغفر اللہ۔ یہ بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں بیان کی گئی، ارشاد ہوا
ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. سورہ توبہ آیت نمبر 84. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہ پڑھیں جنازے کی ان میں سے کسی کی جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے. استغفر اللہ. کیا کفر تھا؟ ایمان کا دعویٰ، عمل کا انکار. ایمان کا دعویٰ، عمل پر پیش قدمی نہیں، عمل سے فرار، راہ خدا کی جد و جہد سے فرار. تو پھر یہ عملاً کفر کی طرف گئے. اللہ اکبر. عملاً. اے نبی علیہ السلام آپ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیے گا اور ان کے لیے دعا نہ کیجیے گا، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہ کیجیے گا. کس قدر محرومی کی بات ان منافقین کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی دعا سے محروم اور نبی اکرم علیہ السلام کی گویا کی شفاعت سے ان کو محروم کر دیا گیا. ہم اندازہ کریں یہ منافقین کون تھے. ہم تفصیل سے پڑھائیں. چوتھے حصے میں سورۃ المنافقون کا ہم نے مطالعہ کیا. کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں بھی آتے تھے اور فجر اور عشاء کی نماز میں بھی آتے تھے. یاد ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. کبھی کبھی جھوٹے منہ مال بھی خرچ کرتے تھے، کبھی کبھی راہ خدا میں جھوٹے منہ نکل بھی جاتے تھے، کبھی کبھی، تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. مگر اب تو فرار اختیار کر رہے ہیں. مال خرچ کرنے سے فرار اختیار کرنا، کبھی ہجرت کا تقاضا ہے تو فرار اختیار کرنا، کبھی راہ خدا میں قتال کا موقع ہے تو فرار اختیار کرنا. اب یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کر دی. کوئی انفاق قبول نہیں، پیغمبر کا استغفار ان کے لیے قبول نہیں. اسی طریقے پر آگے آئندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ قتال کے راہ میں نہیں نکلیں گے. ہمارے لیے کیا ڈر ہے؟ نفاق کے مرض کے بارے میں ہم چوکنا رہیں. یاد آیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم عن الخطا، خطاؤں سے محفوظ، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی اسی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک کرے. زبان کا دعویٰ ہو اور دل میں ایمان نہ ہو، زبان کا دعویٰ اور عمل سے فرار اختیار کیا جائے، زبان کا دعویٰ اور راہ خدا میں محنت کرنے سے فرار اختیار کیا جائے، یہ منافقانہ طرز عمل ہے. اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد اب ایک اور تجزیہ ہے جو سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ غزوہ تبوک کے تعلق سے اہل ایمان کے 5 گروہ ہو گئے. عجیب بات لگ رہی ہے نا؟ جی ہاں، ابھی وضاحت تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے رکھیں گے، تفصیل کا موقع نہیں. منافقین کا ذکر تو آ گیا، ان کی حرکتوں کا بیان آ گیا، ان کی راہ خدا میں جد و جہد سے فرار اختیار کرنے کا تذکرہ آ گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا بیان آ گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 سخت احکامات کا بیان آ گیا. لیکن انہی سورہ توبہ کی آیات میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے چند گروہوں کا ذکر کیا جو کہ 5 بنتے ہیں. تھوڑا آپ کے سامنے وضاحت کا پہلو رکھتے ہیں. نمبر 1، پہلا گروہ وہ مؤمنین صادقین جنہوں نے مال و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ 30,000 کا لشکر نکلا اور شدید مشقتوں میں نکلا، اور شدید گرمی کا موسم تھا، فصل بھی تیار کھڑی تھی، اونٹوں کی تعداد بھی کم تھی، سواریوں کی تعداد بھی کم تھی، پانی کم تھا، کھجوریں کم تھیں، کھانا پینا کم تھا، مشقتیں بہت تھیں، سینکڑوں میل کا سفر تھا. اس سب کے باوجود یہ سچے مؤمن راہ خدا میں نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا اعلان. یہ تو پہلا گروہ جو بات تفصیل سے سورہ توبہ میں آئی ہے. دوسرا گروہ جو معذوری یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نکلنے سے قاصر تھے. یہ بات سورہ توبہ میں 10ویں پارے کے اختتام پر آتی ہے. بعض وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو راہ خدا میں نکلنے کا ارادہ تو رکھتے ہوں گے، مخلص ہوں گے، مگر معذوری تھی یا کوئی حقیقی عذر تھا، معذوری ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، جس کی وجہ سے راہ خدا میں وہ نکل نہیں سکتے ہیں. مخلص، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. مگر یہ بھی ایک گروہ تھا جو معذور تھے، بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، کوئی واقعتاً حقیقی عذر کسی کو لاحق ہوگا، یہ نکلنے سے قاصر. تو یہ بھی سچے پکے ایمان والے، ان کا اجر اللہ کے محفوظ. تیسرا گروہ وہ مؤمنین جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اسباب نہ تھے. یہ بات بھی سورہ توبہ میں 10ویں پارے کے اختتام پر آتی ہے. یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اسباب نہیں ہیں. جن کو لے جانا ہے وہ جا رہے ہیں مگر اسباب نہیں ہیں، سواریاں کم ہیں. یہ روتے ہوئے واپس گئے ہیں. سبحان اللہ، یہ روتے ہوئے واپس گئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبئی کہنے کو تیار، مگر روتے ہوئے واپس گئے کہ ان کے پاس سواریاں موجود نہیں. کچھ ایسا نہیں کہ خرچ کر سکے اللہ کے راہ میں. یہ بھی مخلص ہیں، ان کا بھی اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا.
چوتھا گروہ جو اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا، جو تو خواتین ان کے نکلنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی نا، ان سے تو کوئی تقاضا نہیں، چنانچہ سورہ توبہ ہی میں 10ویں پارے کے آخر میں ذکر آ گیا کہ جو منافقین تھے وہ خوالف بیٹھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے. عورتوں کا نکلنا اس وقت تقاضا نہیں تھا، ویسے بھی تقاضا نہیں، گھر گھر کے کے معاملات عورت کے حوالے کیے گئے، گھر سے باہر کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی. البتہ بوڑھے معذور ان کا ذکر آ گیا. پھر وہ جو جانا چاہتے مگر اسباب موجود نہیں، سواریاں موجود نہیں، حضور نے واپس کر دیا اور یہ روتی آنکھوں سے واپس گئے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ تیسرا گروہ تھا. چوتھا گروہ کون سا ہے؟ جو بغیر کسی حقیقی عذر کے نہیں نکلے تاہم اپنے لیے سزا تجویز کر لی. یہ صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ستون لبابہ جو ہے وہ مشہور ہے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھی تھے تقریباً 6 کی تعداد میں. یہ حضرات نہ جا سکے، مخلص تھے، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی. انہوں نے اعتراف کیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو ستونوں سے، رسیوں سے باندھ لیا اپنے آپ کو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے ہم پر وہ سزا نافذ کر دیجئے. اور بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان سے صدقہ قبول کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو تجویز کیا گیا. یہ بھی سچے ایمان والے تھے، مگر سستی ہو گئی اور کمی ہو گئی، کوتاہی کا معاملہ ہو گیا، رہ گئے پیچھے، مگر اپنے آپ کو خود ستونوں سے انہوں نے باندھ لیا اور اپنے لیے ایک سزا گویا خود ہی تجویز کر لی کہ جو چاہیں سو ہمارے ساتھ کیجئے. بعد میں ان کی بھی معافی کا معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے صدقہ لینے کی تلقین فرمائی اور یہ گویا کہ ان کی معافی کا اعلان ہوا. اب ایک 5واں گروہ ہے. یہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو بغیر کسی حقیقی عذر کے شرکت سے محروم رہے، اور ان کا تفصیلی واقعہ اشارتاً تو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بات ہے، تفصیلی واقعہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے. حضرت کعب بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال بن امیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مرارہ بن ربیع ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 صحابہ ہیں، مخلص ہیں، مگر کوتاہی ہو گئی، گھر میں بیٹھے رہ گئے، سستی کا معاملہ ہو گیا، تو ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. مگر 50 دن کا ان کا بائیکاٹ رہا. 50 دن کیوں؟ غزوہ تبوک کے سفر پر جانا، وہاں پر چند دن قیام کرنا اور پھر واپس آنا، کل 50 دن لگے. تو 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا. تفصیل دیکھیے گا احادیث کی کتابوں میں یا تفاسیر میں. اس کے بعد ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے. تو ایک غزوہ کے موقع پر ایسی کیفیات آئی ہیں جو سچے مخلص پکے ایمان والوں کے 5 گروہوں کا تذکرہ سورہ توبہ میں آتا ہے، وہ ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھا. البتہ یہ 3 صحابہ کا معاملہ نا 5ویں گروہ کا، میں ضرور آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تفاسیر میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان پڑھیے گا اور آنسو نہ نکل جائے تو مجھے بتائیے گا. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے اس کے بعد مزید کچھ باتیں غزوہ تبوک کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. غزوہ تبوک کا سلسلہ جاری بیان کے اعتبار سے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر اہل ایمان کے 5 گروہوں کا ذکر جو سورہ توبہ میں آیا مختصراً ہم نے آپ کے سامنے رکھا. نمبر 1 سچے پکے مخلص ایمان والے جو تشریف لے گئے. نمبر 2 معذور لوگ ہیں، کوئی اور شرعی عذر ہے، جا نہ سکے، بیماری وغیرہ. نمبر 3 وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں مگر سواریاں موجود نہیں، اسباب موجود نہیں، روتے ہوئے واپس چلے گئے. اسی طرح چوتھا گروہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے 6 ساتھی جنہوں نے پھر اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستونوں سے کیونکہ جا نہ سکے تھے، مخلص تھے مگر کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی. اور 5واں گروہ 3 صحابہ کا جن میں کعب بن مالک بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے کوتاہی کا معاملہ ہو گیا، سستی کا معاملہ ہو گیا اور ان کے ساتھ سخت معاملہ بھی ہوا 50 دن کے سوشل بائیکاٹ کا. اس کے بعد ان کی بھی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمائی. معلوم ہوا کہ جب بدلتے حالات میں حق و باطل کا مارکا سجے گا، ایمان والے بھی محنت کریں گے تو ایمان والوں میں کمی کوتاہی کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ایک ہی موقع پر مختلف پہلو یا کیفیات آ سکتی ہیں. اس اعتبار سے ہمارے لیے بھی تربیت کا اس میں بڑا سامان ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تبوک کا سفر اور واپسی کا معاملہ، یہ غزوہ تبوک کا بیان اب مختصراً آخری گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلی بات عجیب ہے، غزوہ تبوک میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں. سبحان اللہ. سب سے بڑا لشکر حضور لے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کا 30,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، اور نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم قرار دیا گیا مگر کوئی جنگ ہی نہ ہوئی. سبحان اللہ. حضور تشریف لے گئے ہیں. غزوہ تبوک تقریباً 20 دن آپ نے قیام فرمایا، 15 دن آنا، 15 دن جانا، 20 دن کا قیام، کم و بیش یہ کل 50 دن کا معاملہ بنا. غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی جنگ نہ ہوئی. کیوں آخر؟
ہرقل تورات اور انجیل کا عالم تھا، اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تورات اور انجیل کا عالم تھا، رسول اکرم علیہ السلام کی بشارات موجود تھیں، جیسے نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے نبی اکرم علیہ السلام پر، وہ بھی انجیل کو جانتے تھے، یہ ہرقل بھی جانتا تھا۔ یہ ہمت تو نہ کر پائے کہ ایمان لے آتا، مگر اس نے یہ بھی ہمت نہ کی کہ حضور علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلے، چنانچہ اس نے جس طرح بھی بند پڑی مقابلے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا اور واضح ہو گیا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تبوک میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار میں آباد قبائل سے معاہدات کیے۔ یہ معاہدات اس لیے بھی ہوا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، اگر ہماری جنگ کسی کے ساتھ چل رہی ہو تو تم جو ہے وہ غیر جانبدار رہنا، تم نہ ہمارا نہ کسی اور کا ساتھ دو، تم غیر جانبدار رہو۔ یہ معاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی بصیرت تھی اس کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے، جنگ تو نہ ہوئی لیکن آپ نے اس وقت کا استعمال کیا اور قرب و جوار کے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے۔ سیاسی بصیرت کے اعتبار سے بڑا قیمتی شاہکار ہے حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا۔ اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ ایک بہت اہم اخلاقی ہدایت ہے، اور شب و روز میں دینی محنت کرنے والوں، دین کی جد و جہد کرنے والوں، تحریک کے کام میں لگے رہنے والوں کو ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ کبھی کوئی کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی سستی دکھا جاتا ہے، کبھی کوئی وقت پر نہیں آتا، کبھی پکار لگی تو کوئی نہ پہنچ سکا، تو کوئی خیالات آتے ہیں نا، بدگمانی بھی تو آتی ہے نا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تحریکی زندگی میں شیطان بھی تو ساتھ لگا وہ اکساتا رہتا ہے۔ ایک بہت اہم اخلاقی ہدایت اس تعلق سے، اس موقع کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں شکوک و شبہات، فلاں کیوں نہیں آئے، فلاں کیوں سستی میں مبتلا ہو گئے، فلاں کیوں رک گئے، فلاں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ بٹ نیچرل انسان ہیں، فطری جذبات ہیں، بشری تقاضوں کے تحت یہ سارا کچھ پیدا ہو جانا عین ممکن ہے۔ تو سفر تبوک کے دوران میں بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنے بھائی اور ساتھیوں کے بارے میں ایسے شبہات پیدا ہوئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق آموز جواب، بڑی پیاری ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب، اس میں یہ قول اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا دعوہ فإن يك فی خیر فسيلحقه اللہ بکم وإن يك غیر ذلك فقد اراحکم اللہ من۔ بہت پیارا جملہ، فرمایا کہ چھوڑو اس کے تذکرے کو، رہنے دو اپنے اس بھائی کو، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو شکر ہے اللہ نے تمہیں اس سے عافیت بخشی۔ مخلص ہیں اللہ ملا دے گا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی توبہ قبول، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی ان کی بھی توبہ قبول، اللہ ملا دے گا۔ اور اگر اس میں خیر نہیں پیچھے رہ جانے والے میں تو شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں اس سے عافیت بخشی۔ منافقین کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے نا پچھلی نشست میں بھی، اگر منافقین نکلتے تو کیا کرتے؟ تمہارے یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے تلاش کرتے بگاڑ کو، تمہارے لیے مصیبتیں پیدا کرتے، مشکلات پیدا کرتے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا حضور علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی کا سامان ہو گیا۔ اگر اس میں خیر ہے اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے، سبحان اللہ، الفاظ کا چناؤ دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں شر ہے یہ نہیں بات آئی، اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو اللہ نے تم اس سے عافیت بخشی۔ کس قدر پیارا جملہ ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کرنے سے بچا کرو بہت زیادہ، بلکہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ ان بعد الظن اثم، بلا شبہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوا کرتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت پیاری ہدایت اپنے ساتھیوں کے بارے میں، تحریکی ساتھیوں کے بارے میں، دینی محنت کرنے والوں کے تعلق سے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں جو باتیں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک فرمان سے وہ پہلو ہمارے سامنے تربیت کے اعتبار سے بہت واضح ہو کر آ گیا۔ اب آئیے آخری چند باتیں، غزوہ تبوک کے اثرات۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب اور قرب و جوار میں مسلمانوں کا اثر قائم کرنے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا کارگر ثابت ہوا۔ اندازہ کریں سلطنت روما، اس زمانے کی سپر پاور، اور ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی۔ لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی تو 30,000 کا لشکر گیا، لاکھوں کی فوج بالکل تیار فوج تھی، ساز و سامان سے لیس فوج تھی۔ یہ 30,000 کے لشکر کے پاس تو کھجوریں بھی زیادہ نہیں، پانی بھی زیادہ نہیں،
سواریاں بھی زیادہ نہیں، تعداد بھی ان لاکھوں کے مقابلے میں 30,000 ہے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود سلطنت روما کی ہمت نہ ہوئی کہ آ کر ٹکراؤ کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دھاک بیٹھ رہی ہے مسلمانوں کی، اور قرب و جوار کے علاقوں میں مسلمانوں کا اثر قائم کرنے اور اسے تقویت پہنچانے میں یہ غزوہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا۔ اگلی بات، اسلام دشمن عناصر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اسلام کو ایک غالب اور ناقابل شکست قوت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا، اور سرزمین عرب سے باہر نکل کر حضور نے پیش قدمی بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وقت کی سپر پاور راستے میں رکاوٹ نہ بنی، اس کی ہمت نہ ہوئی مسلمانوں سے ٹکرانے کی، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی۔ یہ دھاک مسلمانوں کی بیٹھ رہی، اور دین دشمن عناصر اگر کے کونے خدرے میں کچھ ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، اور لوگوں نے اسلام کو غالب اور ناقابل شکست قوت کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ آج ہم مغلوبیت کے دور میں ہیں۔ وجہ ہے کہ وہ مشن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے رہنا چاہیے تھا، وہ سامنے نہیں۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج کیوں مغلوب ہیں؟ وہ مشن سامنے نہیں ہے، اور مشن پر لگیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، مگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو مغلوبیت ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اللہ کی ذات کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے تو مشن تھا، اور اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ اللہ کے مشن اور اللہ کے دین کے مشن کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے مشن کے ساتھ کمیٹڈ تھے، تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی، اور اس وقت کی سپر پاور کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے، اور سارے اس وقت جو بھی عناصر تھے انہوں نے، یعنی جو بھی کچھ رہ گئے دین دشمن عناصر، اسلام کی قوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ، یہ ناظرین کرام 5ویں حصے کا آخری درس نمبر 11 مکمل ہوا غزوہ تبوک کے تعلق سے۔ دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز، یہ مشن باقی ہے اور یہ قیامت تک کے لیے مشن ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہاں آ کر الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے 5 حصے مکمل ہوئے۔ چھٹا حصہ ہے وہ مشتمل ہے سورۃ الحدید پر۔ پہلا حصہ وہ جامع اسباق پر مشتمل تھا، جہاں چاروں شرائط بیان کی گئی تھی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ دوسرا حصہ ایمان کے موضوع پر، تیسرا حصہ اعمال صالحہ کے موضوع پر، چوتھا حصہ تواصی بالحق کے موضوع پر، اور اب 5واں حصہ مکمل ہوا تواصی بالصبر کے موضوع پر۔ بہت کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس مطالبات قرآن سیریز میں قرآن کریم کے منتخب مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا، جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب بھی کیا، اور برسوں اس کو بیان بھی کیا، ماضی میں بہت سے میڈیا چینلز پر وہ چلتا بھی رہا۔ اب اس کے بعد جو چھٹا حصہ ہوگا وہ سورۃ الحدید پر مشتمل، اور وہاں اہم بات کیا ہے؟ امت مسلمہ سے امت کی سطح پر خطاب۔ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہمیں خود اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دینی اور دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی، اور امت والے فریضے کو انجام دینا ہے۔ یہ مباحث ہیں امت کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جو سورۃ الحدید میں ہمارے سامنے آئیں گی، جو کہ چھٹا حصہ ہے، وہ بھی کئی دروس پر مشتمل ہوگا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحدید کا اور مطالبات قرآن سیریز کے آخری حصے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے اور امت والے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔